الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلی العظیم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام آپ کا سوال، اس پروگرام میں بندہ حاضر ہے، بندہ محمد حذیفہ. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو ہے چند آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص و للہیت کے ساتھ
کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ کا یہ معمول ہوتا ہے کہ اپنے جو ہے موضوع اور بیان سے پہلے چند وہ اعمال، چند وہ احادیث ذکر کیے دیتا ہوں جو فوراً اس پر عمل کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی مختصر عمل ہے، اس کے ثواب بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو ہے بندہ کا معمول رہتا ہے۔ آج بھی جو ہے 2 حدیث آپ کے سامنے جو ہے عرض کیے دیتا ہوں، جس کو جو ہے فوراً جو ہے تمام ناظرین بھی، خود بندہ بھی انشاءاللہ تعالی عمل کر سکتے ہیں، فوراً عمل کر سکتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الاذکار میں اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو ہے انہوں نے اپنے اوپر آنے والی آفات، مصیبتوں کا ذکر فرمایا۔ یا رسول اللہ، مجھے بری مصیبتیں اور آفات، بلیات کے جو ہے طوفان میرے اوپر ہیں، جو ہے میرے لیے دعا فرما دیجئے، میرے لیے گائیڈ فرما دیجئے، میرے لیے آپ جو ہے رہنمائی فرما دیجئے۔ جب انہوں نے عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، ہم علماء سے جو ہے اس کو پوچھ لینا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل پوچھ لیں، جو ہے اسی طرح تجارت سے پہلے، اسی طرح جو ہے میراث کی تقسیم ہوتی ہے، اس میں علماء کرام سے پوچھ لیں تو وہ گائیڈ دیں گے، رہنمائی کریں گے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت کے لیے۔ آج کل تو یہ حالات ہیں کہ جو ہے پوچھے بغیر طلاق کے طریقے بھی نہیں جانتے، طلاق دے دیتے ہیں، پھر آ کے علماء سے پوچھتے ہیں۔ جب حالات جو ہے پانی اوپر سے گزر جاتے ہیں پھر آ کر پوچھتے ہیں۔ ہمیں علماء کرام کے ساتھ اپروچ ہونا چاہیے، علماء کرام سے مسائل پوچھنا چاہیے، مفتی گوگل سے نہیں۔ یہ مفتی گوگل آپ کو جو ہے پتہ نہیں کہاں کے کون سے ویب سائٹ کہاں سے۔ آج کل لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے حضرات کا حال ہے کہ کوئی بات آ جائے فوراً گوگل میں سرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سے ویب سائٹ کیا بتا رہے ہیں، غلط انفارمیشن ملتا ہے۔ ضلوا فاضلوا، جو ہے خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا۔ تو اسی لیے علماء سے پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں۔ ابھی اسی لیے آپ کا سوال کہ جس طرح کے پروگرام ہیں، آپ جو ہے اپنے سوالات پیش فرمائیں اور جو ہے بتوفیق اللہ تعالی حتی المقدور جو ہے جواب دینے کی علماء کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے انشاءاللہ مسائل دنیا کے بھی حل ہو جاتے ہیں، آخرت کے بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شخص جو ہے حاضر ہوئے، اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کا، آفات کا، بلیات کا ذکر فرمایا کہ مجھے رہنمائی فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل اذا اصبحت، جب صبح ہو جائے تو آپ یہ کہہ دیجئے، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما میری جان پر بھی، و اہلی میرے گھر والوں کو بھی، و مالی میرے مال کو بھی حفاظت فرما۔ یہ دعا مختصر دعا ہے، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ اس کو ریکارڈ کر لیجئے یا جو ہے دوبارہ بھی جو ہے اسلام چینل میں دوسرے دن نشر ہوگا۔ اسی طرح جو ہے فیس بک، اسلام چینل اردو کے فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی جو ہے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں آفات آتی ہیں، بلیات، مصیبتیں، تو آپ جو ہے صبح کے وقت اس دعا کو پڑھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب دعائیں عطا فرماتے ہیں، مختصر دعائیں جو ہے، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، اس کو پڑھ لیجئے۔ یعنی ہم جب پڑھتے ہیں تو دل کے گہرائیوں کے ساتھ،
معانی کو بیاں کر کے کہ اللہ کا نام میں لے رہا ہوں اور اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں میری جان کے اوپر آنے والی تمام مصیبتوں سے، میرے گھر والوں پر آنے والے تمام مصیبتوں سے اللہ سے میں پناہ مانگ رہا ہوں، میرے مال پر جو ہے میرے جان پر مال پر آنے والی تمام مصیبتوں سے اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ تصور کے ساتھ جو ہے اللہ کی طرف توجہ کر کے اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی تمام مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو صبح کو، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی فإنہ لا یذہب لک شیء، آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، یعنی آفتیں اور بلیات مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ فقالہن الرجل فذہبت عنہ الآفات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق جو ہے اس شخص نے اس دعا کو پڑھا، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی فذہبت عنہ الآفات، یعنی اس شخص پر آنے والی تمام مصیبتیں دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مختصر الفاظ نکلتے ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سر سے لے کر پیر تک ہمارے بدن کے، ہماری زندگی کے زینت بنائیں تو کیا نہ سکون کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی؟ کیوں نہ ہو، ضرور ہوں گے، چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کر لینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دعا یاد فرما لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفات اور بلیات مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمایا، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ غلط کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ان میں بعض مرتبہ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کے مخلوق سے وہاں مانگے جاتے ہیں، تو اگر ہم غلط کتابیں پڑھتے ہیں تو ہماری مصیبتیں دور ہونے کے بجائے ہمارا ایمان بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ عرض کیا گیا کہ علماء حق سے، صحیح علماء حق سے ہم پوچھ کے جو ہے دین کی باتوں پر جو ہے عمل کریں۔ ہم دنیا کے معاملے میں تو دیکھتے کوئی بھی کیس آ جاتے ہیں، کوئی بھی ہمارا مسئلہ پرابلم آ جاتے ہیں تو سب سے بہترین ہم سولیسیٹر کے ڈھونڈنے میں ہم لگ جاتے ہیں۔ کوئی بیماری آتی ہے تو سب سے بہترین ڈاکٹر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا کے معاملے میں سب سے بہترین کو ڈھونڈتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی بھی ملا جی، کسی بھی ملا جی سے کام چلا لے۔ ہمارا یہ حال ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ محبت کا یہ حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اصلاح فرمائے، دین کی باتوں میں علماء حق سے رجوع کرنے کی، صحیح دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا عمل آپ کے سامنے عرض کیا۔ دوسرا عمل مسلم شریف کی حدیث ہے، آج کی رات جمعہ کی رات بھی ہے، کل جمعہ کے دن ہے، سورۃ الکہف پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، ہم سورۃ الکہف پڑھنا چاہیے۔ یہاں ایک عمل مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو شخص، جو بھی مرد یا عورت سورۃ الکہف کے پہلی 10 آیتوں کو زبانی ازبر حفظ بہات یاد کر لیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو ازبر زبانی یاد کر لیتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو حالات آئے ہیں، ان حالات میں، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ دجال کے فتنے سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، دجال کے فتنے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ دجال تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی قیامت کے بالکل قریب میں آئے گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دجال سے ڈرایا، کتنا بڑا فتنہ۔ تو دجال کے عظیم فتنے سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے، تو باقی فتنوں سے تو پھر اللہ اور زیادہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو دنیا میں تو فتنوں کا دور ہے، حدیث میں فرمایا کہ جو ہے ایسے ایسے فتنے آئیں گے، فتنوں کا دور، کہ صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے فتنوں کا دور، یہ فتنوں کا دور ہے، ہمارا دور ہے۔ تو ہمارے بچوں کو بھی یاد کرائیں، سورۃ الکہف کے پہلی 10 آیتوں کو زبانی یاد کرا دیں، انشاءاللہ تعالی تمام فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جب اللہ حفاظت فرمائیں گے تو باقی چھوٹے فتنوں سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ سورۃ الکہف 15 پارے میں ہے، 15 پارے کی دوسری سورت جو ہے سورۃ الکہف ہے، اس کو جمعہ کے دن بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو پورے ہفتے اللہ کی طرف سے جو ہے برکتیں اللہ نازل فرماتے ہیں، اور جو ہے ہم سب کو بھی بہات ازبر جو ہے زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو حدیث آپ کو تحفہ پیش کیا آج کے لیے، بس میرے لیے بھی جو ہے آپ دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ تو ناظرین، جو ہے یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے متعلق چند تفصیلات عرض کرنے سے پہلے یاد آیا کہ آج جو ہے ہمارے UK میں اور یورپ کے بعض علاقوں میں سورج گرہن ہوا۔ جب سورج گرہن ہوا تو سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ ہمیں جو ہے اللہ کے رسول نے ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو ہے طریقہ بتایا۔ اللہ اکبر، مسنون دعائیں آپ دیکھیں، جب صبح کو اٹھتے ہیں تو ہم اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر وضو کرتے ہیں، وضو میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، وضو کے درمیان میں، یعنی ہر وقت اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے آسان راستہ، اور اللہ کی طرف سے مدد آنے کا، 24 آور اللہ کی مدد شامل حال ہونے کا، 24 آور سکون کی زندگی حاصل ہونے کا، اور اللہ سے ہر وقت کنیکشن ہونے کا سب سے آسان راستہ مسنون دعائیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، وضو کے دوران ہم جو ہے یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو وسیع بنا دیجئے، یعنی گھر دنیا کا بھی گھر ہوتا ہے، قبر کا بھی گھر ہوتا ہے، جنت کا بھی گھر ہوتا ہے، میرے گھر کو وسیع بنا دیجئے۔ وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے اعضاء دھوتے ہیں تو صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، اس وقت توبہ کی بھی نیت کر لیتے ہیں، بڑے گناہ بھی، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان دین ہے بھائی، کتنا آسان ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر وضو کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں، وضو کے بعد ہم یہ جو ہے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ایک ایک دروازہ دنیا کے، اللہ اکبر، دنیا سے پتہ نہیں کتنے ہزاروں بڑے ہیں، 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ کتنے پاورفل دعا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہم گھر سے نکلتے ہیں
تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں، ہم جاتے ہیں واپس آتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے اور بھی جو ہے مسنون دعائیں ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کروں گا۔ یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عجیب عجیب دعائیں سکھائی ہیں، ان کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو ہر حالت میں مسلمان جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج سورج گرہن ہوا، ہمارے یو کے بہت سے مساجد میں سورج گرہن کی نماز پڑھی گئی، سورج گرہن کی جو ہے نماز پڑھی گئی۔ یہ بھی سنت ہے، جو ہے ہمیں اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے عظیم مخلوق میں سے ایک مخلوق سورج بے نور ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ سورج یہ چاند خدا نہیں ہے، ان کے پیدا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کیونکہ یہ سورج گرہن کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ پیش آیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 61 ایئرس یعنی 61 سال کے عمر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ اس سے پہلے یعنی بچہ جو ہے یعنی لڑکا پیدا ہوا، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے عبداللہ، قاسم، سب کے سب جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات میں بھی باحیات رہی، باقی سب اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اولاد اپنے دست مبارک سے دفن فرمایا۔ کتنی پریشانی، کتنے درد کے ساتھ جو ہے زندگی گزری ہوگی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تقدیر کو ماننا ہے۔ دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں، نعوذ باللہ بعض مرتبہ ہمارے یہاں کوئی جو ہے قریبی انتقال ہو جاتے ہیں تو بعض مرتبہ کفریہ الفاظ بھی بول دیتے ہیں، یا اللہ آپ نے میرے باپ کے علاوہ میری ماں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا ان کو وفات دینے کے، نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ تقدیر پر کیسے راضی ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 61 سال کے عمر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے اس کا نام رکھوں گا، ابراہیم ان کا نام رکھوں گا۔ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں رکھتے تھے، بڑے پیار فرماتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔